آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اس جملے کا پچھلے جملے کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی روزے کی، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس جملے کی طرف یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ ہی رکھو۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔